اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإن أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 25۔ ومن لم يستطع، اور جو استطاعت نہ رکھ سکتا ہو، منکم تم میں سے، طولاً مالی لحاظ سے، ان ینکح المحصنات کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے، مومنات ایمان والی، یعنی جو لوگ آزاد مومنہ عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، مالی لحاظ سے مستحکم نہیں ہیں، اور ان کی اس حالت کی وجہ سے کوئی آزاد عورت ان سے نکاح کرنے کو بھی تیار نہیں، فمما ملکت، بس اس میں سے جو ملکیت ہو، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ کی، یعنی لونڈیاں، من فتایاتکم المؤمنات تمہاری ان لڑکیوں میں سے جو مومنہ ہوں، یعنی اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر لونڈیوں سے نکاح کر لیا جائے۔ لونڈیاں اور غلام کسی نہ کسی کی ملکیت ہوا کرتے تھے، تو بعض اوقات لوگ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ لونڈیاں اور غلام ہیں تو ان کے آپس میں نکاح بھی کر دیا کرتے تھے، یا یہ بھی ہوتا تھا کہ لونڈی کسی اور کی ہے اور غلام کسی اور کا ہے، وہ ان کا آپس میں نکاح کر دیتے تھے۔ تو آزاد مردوں کے لیے بھی یہ اختیار ہے کہ اگر ان کے پاس بھی ملکیت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، آزاد عورت سے وہ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو کسی اور کی لونڈی سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بِایمانکم تمہارے ایمان کے بارے میں، بعضکم من بعض، بعض میں سے ہیں، یعنی اصل میں سب کے سب انسان ہیں، سب آدم کی اولاد میں سے ہیں، اس لحاظ سے کوئی تفریق نہیں ہے۔ بظاہر جو دنیا میں تھوڑی بہت تفریق کسی عہدے کی وجہ سے، کسی مرتبے کی وجہ سے آ بھی گئی ہے، تو یہ کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور سب کے سب انسان ہو۔ فانکحوہن، پس تم نکاح کرو ان سے، باذن اہلہن، ان کے گھر والوں کی اجازت سے، یعنی مالک کی اجازت سے ہی نکاح کیا جائے گا، مالک کی اجازت کے بغیر اس کی لونڈی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح آزاد عورت کے لیے نکاح کے لیے ولی کا ہونا، ولی کی اجازت کا ہونا لازمی ہے، اسی طرح لونڈی کے نکاح کے لیے اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ وآتوہن اجورہن، اور تم دے دو انہیں، اجورہن ان کا حق مہر، بالمعروف دستور کے مطابق۔ ان الفاظ سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہر لونڈی کا حق ہے، لیکن اکثر اہل علم کے نزدیک یہ مہر لونڈی کے مالک کو ہی ملے گا۔ امام صاحب فتح تقدیر نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ محصنات غیر مصافحات، یہ نکاح کرنے والیاں ہوں، غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، یعنی ایسی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے جو بدکار ہوں۔ ہاں، یہ اگر توبہ طائب ہو جاتی ہیں، رجوع کر لیتی ہیں اللہ کی طرف، آئندہ کے لیے پاک دامنی اختیار کر لیتی ہیں، تو پھر الگ معاملہ ہے، لیکن جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ عورت بدکار ہے، اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ ڈھکی چھپی دوستیاں لگانے والی ہوں، چھپی یاری رکھنے والی ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس اگر وہ نکاح کر لیں، ان کا نکاح کرا دیا جائے، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور پھر وہ کریں کوئی بدکاری، یعنی اب لونڈی ہے، اس کا نکاح کرا دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ بدکاری کرتی ہے، فَعَلَيْهِنَّ، پس ان پر ہوگا، نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، آدھا جو آزاد عورتوں کے لیے ہے، یعنی اگر آزاد عورت کا جو معاملہ ہے،
اگر وہ بدکاری کرتی ہے تو اس کی جو سزا ہے 100 کوڑے، اس کے مقابلے میں لونڈی کو آدھی سزا دی جائے گی، یعنی اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ بدکاری کرتی ہے تو، من العذابی عذاب میں سے۔ ذالک یہ لمن خشی العنت منکم، لمن اس شخص کے لیے ہے، یعنی لونڈیوں سے نکاح اس شخص کے لیے ہے، خشی العنت جو ڈرے گناہ سے، منکم تم میں سے، یعنی جسے یہ خدشہ ہو کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، آزاد عورت سے، یعنی جسے یہ خدشہ ہو کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، آزاد عورت سے میرے لیے اب شادی کا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، شادی میں نہیں کر سکتا کسی آزاد عورت سے، تو وہ پھر کسی لونڈی سے نکاح کر لے گا، کیونکہ وہ گناہ سے بچنا اصل کام ہے۔ گناہ کا ارتکاب یہ بہت بڑا ظلم ہے، انسان اس سے بچنے کے لیے کسی کی لونڈی سے بھی اگر نکاح کرنا پڑ جاتا ہے تو کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی مذکورہ شرطوں کے ساتھ لونڈی سے نکاح صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، امام قرطبی رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے۔ اور وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس سے اہل علم اور اکثر علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی منکوحہ لونڈی کی اولاد بھی مالک کی غلام ہی ہوتی ہے۔ اگر کنٹرول ہو سکتا ہے انسان کا اپنے اوپر، اپنے نفس پر، اپنی نفس کشی کر سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے، تو بہتر ہے صبر کرے، اور جب قوت آئے، مالی لحاظ سے مستحکم ہو جائے تو آزاد عورت سے نکاح کر لے۔ لیکن اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے تو اس کیفیت میں لونڈی سے بھی نکاح کر لینا چاہیے، لیکن گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب درگزر کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ان کے اندر، ان کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔